السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میر تقی میر کی جو غزل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں سے ہم نے 5 اشعار کا انتخاب کیا ہے. اس کا پہلا شعر ہے: شکوہ کروں میں کب تک اس اپنے مہرباں کا، القصہ رفتہ رفتہ دشمن ہوا ہے جاں کا. اس میں صرف بتانے کی بات آپ کو یہ ہے کہ ویسے تو لفظ مہرباں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ آدمی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مہربانی کرے، اچھا سلوک کرے، لیکن یہاں پر آپ اس کو تنزن کہا ہوا ایک لفظ سمجھیں گے. یعنی جس آدمی نے مہربانیاں کی، مہربانیوں سے مراد ہے جو ظلم کیے، تو یہ لفظ تنزن استعمال کیا ہے. اس شعر میں آپ نے جو لفظ دیکھا کب تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شکوہ کرتا گیا اور میرا محبوب جو تھا وہ مزید ظلم کرتا گیا، اور اب وہ جان کا دشمن ہو گیا ہے، تو کب تک شکوہ کرتا رہوں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ میں شکوہ کرنے کے لیے زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ اب جان کا دشمن ہو گیا. مختلف سے اور مختصر سے اس کی معنی ہے، جس کے اندر کوئی خاص ایسا فلسفہ ہے نہیں کہ جس کے اوپر زیادہ بات کی جائے. لیکن بہرحال شعر انہوں نے بہت اچھا کہا ہے، اور اس میں جو لفظ خوب بہت اچھا رکھا ہے وہ ہے کب تک. تو اس کے معنی ہم نے آپ کو بتلا دیے کہ اس سے میر صاحب کی کیا مراد تھی. اگلا شعر ہے: گرے پہ رنگ آیا قید قفس سے شاید، خوں ہو گیا جگر میں اب داغ گلستاں کا. گریا کا مطلب ہوتا ہے، جب انہوں نے گریے کہا ہے تو گریا کا مطلب ہوتا ہے رونا، اور قید قفس کا مطلب ہوتا ہے پنجرے میں بند ہونا. قید آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اور داغ سب جانتے ہیں. گلستاں کا مطلب ہوتا ہے باغ یا باغیچہ. اگر آپ اس کو غور سے شعر کو پڑھیں تو اس میں ایک عاشق کی پوری کہانی بیان ہوئی ہے. یعنی پہلے گلستاں میں تھا، وہاں سے نکالا گیا یا نکلا تو اس کے نکلنے کا غم ہوا، اب جدائی کا داغ لگ گیا. یعنی جدائی کو بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں نے فلاں کو جدائی کا داغ دے دیا، تو کہتے ہیں اس داغ نے مجھے اتنا زیادہ پریشان کر دیا، پاگل کر دیا کہ میں گلستان سے ہی نکل گیا. اور ایک داغ بہرحال جگر پر تھا، چاہے وہ جدائی کا داغ تھا یا گلستان میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا افسوسناک، لیکن جب میں گلستان سے نکلا تو گرفتار ہو گیا، یا شاید گلستان میں ہی گرفتار ہو گیا. جگر پر داغ تو پہلے سے تھا، لیکن اس داغ کے اثر سے جو آنسو نکلتے تھے وہ معمولی تھے، خون کے رنگ کے نہیں تھے. لیکن اب جو میں نے گرفتاری کے بعد قفس میں گریا کیا، رویا، تو آنسو لہو رنگ کے نکلے. تو معلوم ہوتا ہے کہ گلستان کا داغ اس گرفتاری کے باعث خون ہو گیا ہے، اور وہی خون آنسوؤں کی راہ بہہ نکلا ہے. دیکھیے، ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ اکثر و بیشتر شاعر دوسروں کے اوپر گزری ہوئی واردات کو اپنے لفظوں میں یا اپنے اوپر لے کر بیان کرتے ہیں. تو اس میں کسی ایسے ہی آدمی کی کہانی انہوں نے بیان کی ہے، یا ہو سکتا ہے اپنی بھی ہو، جس کو غم پر غم ملتا رہا، یعنی غم کے داغ اس کو ملتے رہے. بہت اچھا شعر ہے جس میں انہوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ بات کہی، جس کو کہتے یہ ہیں کہ وہ جب ایک غم تھا، گلستان میں رہتا تھا، یعنی دنیا میں رہتے تھے، گلستان کو آپ دنیا سمجھ لیجیے یہاں پر، تو وہاں پر کوئی صدمہ ہوا، اور اس صدمے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ اب میں گلستان میں رہوں گا ہی نہیں. تو جو گلستان میں صدمہ پیش آیا تھا اس میں تم آنسو روتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں گلستان سے نکلنے لگا تو مجھے پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. تو داغ تو میرے پاس پہلے ہی تھا، جدائی کا یا تکلیف کا یا پریشانی کا، اور اس کے اثر سے میں روتا بھی تھا، لیکن وہ معمول کے آنسو تھے. اب اس مرتبہ جو میں گرفتار ہوا ہوں تو میری گرفتاری ایسی ہے کہ میں نے خون کے آنسو رونا شروع کر دیے ہیں. اب میں وہ آنسو نہیں رو رہا ہوں جو آنسو کے عام طور پہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے
تو وہ جن سے روتا ہے. کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، لفظوں کا کھیل ہے، اور آپ کو یہ لفظوں کا کھیل امید ہے کہ پسند آئے گا. اگلا شعر ہے: دی آگ رنگ گل نے وہاں اے صبا چمن کو، یا ہم جلے قفس میں سن حال آشیاں کا. آگ دینے کا مطلب ہوتا ہے، آگ دینا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ لگا دی. رنگ گل پھولوں کے رنگ نے، صبا ہوا کو کہتے ہیں، چمن آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں. قفس کے معنی ابھی آپ کو بتلائے ہیں. آشیاں کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ یا رہنے کی جگہ. شعر میر صاحب نے بہت ہی، جسے کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک ڈرامائیت استعمال کی. ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے غزل کی تشریح کی تھی، تو اس میں شاید ہم نے یہ شعر بھی پڑھا تھا کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی، رنگ گل سے میر بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے. غالب نے بھی اسی نوعیت کا ایک شعر کہا ہے، شاید آپ کو یاد ہو: چمن میں مجھ سے رو دادے چمن، کہتے نہ ڈر ہمدم گری ہے، جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو. لیکن میر نے جو شعر میں رنگ گل، رنگ معشوق کی شوخی نے سارے چمن کو آگ لگا دی، یہ کہا ہے. ظاہر ہے کہ آشیان بھی جل گیا، لیکن کہتے ہیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس گل کی خاطر چمن میں آشیانہ بنایا تھا، یعنی جس گل کے دم سے چمن چمن لگتا تھا، اسی نے چمن کو برباد بھی کر دیا. اب حسن جہاں سوز اسی کو کہتے ہیں، ایسا حسن جو پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے. اب گل کا جو انہوں نے اشارہ کیا، اس سے انہوں نے یہ معنی پیدا کیے ہیں کہ چمن میں بہار آئی اور ہر طرف سرخ سرخ پھول کھل گئے، گویا آگ لگ گئی. اب اس میں صبا سے جو مخاطب ہوئے ہیں، ہوا سے، وہ بھی بہت اعلیٰ بات ہے، کیونکہ جب کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو جتنی تیز ہوا چلتی ہے اتنی تیز آگ اور پھیلتی ہے. تو آگ دی اور جلے کی جو انہوں نے رعایت استعمال کی ہے بہت عمدہ ہے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ چمن میں واقعی آگ لگ گئی ہو، بلکہ چراغ گل کی روشنی پھیلنے کا منتظر ہو. اس صورت میں آشیان کا حال سن کر جلنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن آشیاں ہمارے نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہے. ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہاں چمن کو رنگ گل نے جلایا اور یہاں ہم کو اس کے ذکر نے. بہرحال اب کچھ بھی کہہ لیجئے، شعر بہت ہی اعلیٰ پائے کا کہا ہے میر صاحب نے. چوتھا شعر ہے: کم فرصتی جہاں کے مجمع کی کچھ نہ پوچھو، احوال کیا کہوں میں اس مجلس رواں کا. کم فرصتی کا مطلب ہوتا ہے وقت نہ ہونا. مجمع لوگ جہاں پر اکٹھے ہوں، مجلس بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہاں پر جو انہوں نے مجلس رواں کہا ہے، مطلب ہے کہ مجمع اور مجلس رواں کی جو کی ایک رعایت ہے. مجلس رواں سے مطلب یہ ہو سکتا ہے جیسے عمر رواں ہوتی ہے، گزرتی ہوئی عمر. تو مجلس رواں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی محفل جو عمر کی طرح گزر رہی ہے. مطلب ہے کہ کوئی محفل یا کوئی مجلس بھی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہے. اور یہ دنیا میں رہ کر دنیا کے حالات کے بارے میں ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ بھئی یہ دنیا بھی چلتی رہتی ہے. لوگ آج جو ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، جو کل ہیں وہ پرسوں نہیں ہوں گے، ان کی جگہ نئے لوگ لے لیں گے. تو اس طرح اس کو انہوں نے مجلس رواں کہا ہے، یعنی ایک چلتی ہوئی مجلس. اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور واقعی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ویسے مجلس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مجلس رواں بہت عمدہ مثال ہے. پھر لطف یہ ہے کہ مجمع ہے، اس کے باوجود کم فرصتی ہے. مجمع تو جب ہوتا ہے نا جب لوگ جمع ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجمع تبھی ہوگا جب لوگوں کے جمع ہونے کی فرصت ہو. تو وہ مجمع جو فرصت ہی نہ رکھتا ہو، مجمع سے زیادہ ایک ہجوم ہے. تو یہ اس میں جو شاعر جس منظر کو بیان کر رہا ہے وہ خود شاعر اس سے باہر معلوم ہوتا ہے. اور شعر یعنی جو ہے اس وقت زیادہ کامیاب ہوتا ہے جب شاعر یعنی متکلم جو ہوتا ہے اس کی شخصیت پیچھے ہو، وہ رائزنی کر رہا ہو اور اس کے بیان میں
جو جوش ہوتا ہے کلام کا وہ بہت زیادہ ہو۔ شعر بہت عمدہ ہے۔ اس کا آخری شعر جو ہم نے آپ کے لیے چنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سودائی ہو تو رکھے بازار عشق میں پا، سر مفت بیچتے ہیں یہ کچھ چلن ہے وہاں کا۔ سودائی کا مطلب ہے پاگل ہونا، دیوانہ ہونا، مجنوں ہونا، اور سر مفت بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان دینے کو ہر وقت تیار ہے۔ چلن کہتے ہیں دستور یا طور طریقے کو۔ اب سودائی اور بیچتے ہیں اور پا اور سر کی جو رعایت وہ ظاہر ہے، یہ کچھ دوسرے مصرے میں اچھی طرح استعمال ہوا ہے کیونکہ لہجہ بات چیت کا ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ یہ کچھ کے استعمال ایسا لگتا ہے کہ میر صاحب نے کچھ طنزیہ استعمال کیا ہے، اور چلن اور پا اس میں بھی ایک طرح کی مناسبت پائی جاتی ہے، یعنی پیر سے آپ چلتے ہیں۔ تو شعر میں کوئی بہت زیادہ معنی فلسفیانہ تو ہے نہیں، وہ کہنے کی مطلب ہے انہوں نے جو کہا ہے اس کا مطلب ان کا یہی ہے کہ بھائی اگر کوئی پاگل ہے تو جو عشق کا بازار ہے اس میں اپنا پیر رکھے، اور یہاں ہم یہ بتا دیں کہ یہاں پر جو سر بکتے ہیں وہ مفت میں بکتے ہیں، یعنی اس بازار کا دستور ہی کچھ ایسا ہے۔ تو اگر آپ مختصر لفظوں میں اگر آپ اس کو کہنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عشق کرنے والوں کو ایک طرح سے سمجھا رہے ہیں، یا ان کو ایک طرح سے انگریزی میں کہہ لیجیے تو وارننگ دے رہے ہیں کہ بھائی اگر تم عشق کے بازار میں جانے کا تم نے تہیہ ہی کر لیا تو ہم یہ تمہیں بتا دیں کہ وہاں کسی کی جان بچنی بہت ہی مشکل ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میر تقی میر صاحب کی غزل کے 5 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ لیکچرز اچھے لگتے ہوں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کیجئے، اور اگر اچھے نہ لگتے ہوں تو نہ کیا کیجئے۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے میر یا غالب سودا یا کسی داغ ایسے ہی کسی پرانے شاعر کے کسی اور کلام کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔